اگر آج کا انسان گھاٹے میں ہے تو پھر ترقی کون کیا ہے؟ سماج میں ترقی یافتہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھا عمل کیے وہ ہر دور میں کامیاب ہے۔ یعنی قرآن کہتا ہے کامیابی کے لیے دولت نہیں ایمان چاہیے، کامیابی کے لیے ڈگریاں نہیں ایمان چاہیے، کامیابی کے لیے حویلی نہیں ایمان چاہیے، کامیابی کے لیے قرآن نہیں ایمان چاہیے، یعنی ڈاکٹر ہو مگر ایمان چاہیے۔ سلطانی کے گنبد پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر، تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، سچ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ زبانیں پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، لوگ بہت ترقی کر چکے ہیں، خط نہیں ایس ایم ایس کیا جا رہا ہے، کال نہیں ویڈیو کال کیا جا رہا ہے، پیدل نہیں پلین سے اڑ کر سفر کیا جا رہا ہے۔ انسان الفاظ میں بھی ترقی کر چکا ہے، ہر اعتبار سے ہم ترقی کر چکے ہیں، ڈگریاں اور ڈپلومہ کی کمی نہیں ہے، آف لائن نہیں آن لائن پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو رات کے اندھیرے میں بھی تعلیم کے چراغ سے اپنی زندگی کو منور کر سکتے ہیں۔ کیا اس ترقی یافتہ دور میں بھی آپ کو بہت زیادہ تقریر سنانے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ لوگ تقریر سنتے نہیں ہیں؟ مجھے پتا چلا ہر 4 روز کے بعد آپ کی بستی میں اچھے خطیب تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نماز پہ بولوں تو آپ پہلے سے جانتے ہیں، اگر میں روزہ پہ تقریر کروں تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے، اگر میں نکاح پہ گفتگو کروں تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے، اگر میں ماں باپ کے ادب پہ گفتگو کروں تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ میں آ کیوں گیا اور آپ بیٹھ کیوں گئے، تو پتہ یہ چلا کہ صرف آپ کو مجھے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز آپ کو معلوم ہے مگر پکا نمازی بن جائیے، آپ کو سنت معلوم ہے مگر سنت پہ عمل کرنے والا بن جائیے، آپ ماں باپ کی عظمت جانتے ہیں مگر ماں باپ کی خدمت کرنے والا بن جائیے۔ آپ کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں، بس اس خوبیوں پہ آپ کا عمل ہو جائے۔ اچھا کیبل ہل گیا ہے، خیر کیبل ہلائیے، جسے ہلانا ہے ہلائیے، پورا سماج ہل رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بیچارہ مائک آپریٹر صاحب بھی ہیں، ان کی بھی پریشانیاں ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، اور یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ اتنا لائیو چل رہا ہے کہ کچھ بولنا بھی مشکل ہے۔ بریلی شریف سے ایک بار فون آیا کہ حضرت ایک خطیب صاحب نے ایک شعر بولا، سب لوگ ہنس رہے تھے اور آپ خاموش کیوں تھے، آپ نے انہیں کیوں نہیں توبہ کرایا؟ ظاہر سی بات ہے اس دور میں آسان ہے کسی کو سمجھانا، ظاہر سی بات ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ خیر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو حق و صداقت کا چراغ جلایا جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کالج ترقی یافتہ ہے، مدارس ترقی یافتہ ہے، خانقاہیں ترقی یافتہ ہے، لوگ ترقی یافتہ ہیں، اگر اس ترقی یافتہ دور میں مولانا افضل صاحب کسی کالج میں پہنچ کر کہیں نہیں میاں آج کا انسان تو گھاٹے میں ہے، لوگ کہیں گے مولوی صاحب دماغ کا آپریشن کرا لیجئے، آج کا انسان گھاٹے میں نہیں ہے، گھاٹے میں تو تب تھے جب جانوروں کی طرح ہم جنگلوں میں زندگی گزارتے تھے، گھاٹے میں تب تھے جب پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ مولانا ہم تو بہت ترقی کر چکے ہیں، انسان سورج پہ کمنڈے ڈال رہا ہے، چاند کی روشنی کو کیچ کر رہا ہے، گھر میں بیٹھ کر پوری دنیا کو سیٹلائٹ کے مادھیم سے دیکھ رہا ہے، پھر بھی انسان گھاٹے میں ہے۔ مولانا افضل صاحب کو جلال آ گیا، کہا سنو میں اپنی بولی نہیں بول رہا ہوں، یہ وہ بول رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ وہ بول رہا ہے جس نے سائنٹسٹوں کو بنایا ہے، یہ وہ بول رہا ہے جس نے انجینئروں کو پیدا کیا ہے، یہ وہ بول رہا ہے جس نے ڈاکٹروں کو پیدا کیا ہے، یہ وہ بول رہا ہے جس نے امیروں کو بنایا ہے، یہ وہ بول رہا ہے جس نے چاند و سورج
کو بنایا ہے۔ تیرا اور میرا رب قرآن میں کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اے مالک و مولا، اگر آج کا انسان گھاٹے میں ہے تو پھر ترقی کون کیا ہے؟ سماج میں ترقی یافتہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھا عمل کیے وہ ہر دور میں کامیاب ہے۔ یعنی قرآن کہتا ہے کامیابی کے لیے دولت نہیں ایمان چاہیے، کامیابی کے لیے ڈگریاں نہیں ایمان چاہیے، کامیابی کے لیے حویلی نہیں ایمان چاہیے، کامیابی کے لیے قرآن نہیں ایمان چاہیے۔ یعنی ڈاکٹر ہو مگر ایمان چاہیے، انجینئر ہو مگر ایمان چاہیے، پروفیسر ہو مگر ایمان چاہیے، سائنٹسٹ ہو مگر ایمان چاہیے۔ یعنی انسان کی کامیابی کی پہلی منزل کا نام ایمان ہے۔ کیا نام ہے؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بول دے کیا نام ہے؟ ایمان۔ اب ہر دور میں ایماندار کی قدر ہے، بے ایمان کو بھی ایمان چاہیے۔ یاد رکھیے گا جو بے ایمانی کی دولت پہ اپنی حویلی کھڑی کرتا ہے اس کو بھی واچ مین کی ضرورت ہو تو کہتا ہے مولانا الیاس صاحب ذرا ایک ایماندار آدمی دیجئے گا، گھر پہ پہراداری کے لیے رکھنا ہے۔ بے ایمان کو بھی ایمان چاہیے، بیوی کو شوہر ایماندار چاہیے، شوہر کو بیوی ایماندار چاہیے، بھائی کو بھائی ایماندار چاہیے، حکومت کو وزراء ایماندار چاہیے، دوست کو دوست ایماندار چاہیے، استاد کو شاگرد ایماندار چاہیے، باپ کو بیٹی ایماندار چاہیے، شوہر کو بیوی ایماندار چاہیے۔ یاد رکھیے گا ایمانداری کا اثر اتنا گہرا ہے، نماز سے پہلے ایمان، روزہ سے پہلے ایمان، حج سے پہلے ایمان، زکوٰۃ سے پہلے ایمان، ایصال ثواب سے پہلے ایمان۔ ارے میاں نکاح سے پہلے بھی ایمان، نکاح سے پہلے بھی ایمان۔ کیا کوئی بے ایمان کا نکاح پڑھائے گا؟ نکاح تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور غلط لوگوں کے لیے غلط بیویاں ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ صرف پاکیزہ بیوی مت تلاشیے، پہلے خود کو پاکیزہ بنائیے، انشاءاللہ بیویاں پاکیزہ مل جائیں گی۔ اس لیے پہلے آپ کو بھی پاکیزہ بننا ہوگا۔ آپ نیک بنیے، گود میں اولادیں بھی نیک آ جائیں گی۔ آپ نیک بنیے، آپ کے ساتھی بھی نیک مل جائیں گے۔ میاں ایمان کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اے میاں ایمانداروں کو بھی امیروں کو بھی ایمان کی ضرورت ہے اور غریبوں کو بھی ایمان کی ضرورت ہے۔ اگر امیر ہو ایمان کی دولت نہیں ہے، ہو سکتا ہے شرابی بن جائے، ہو سکتا ہے جواری بن جائے، ہو سکتا ہے زانی بن جائے، ہو سکتا ہے دولت کا مس یوز کرے۔ ایسے ہی غریب ہے، اگر ایمان کی دولت سلامت ہے تو غریبی میں عزت کا سودا نہیں کرے گا، غریبی میں حسن و جمال کا سودا نہیں ہوگا، غریبی میں صاحب غریبی میں وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا دعا کرو مالک و مولا ایمان پہ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو۔ اس لیے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ اگر بیٹی ایماندار ہے باپ کی عزت سلامت ہے، بیوی ایماندار ہے شوہر کی عزت سلامت ہے، ماں ایماندار ہے تو گود میں جنم لینے والی اولادیں امام حسین کا غلام بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے ایماندار ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک مرد ایماندار ہوگا تو ایک شخصیت سنور جائے گی اور اگر ایک عورت ایماندار ہوگی تو کئی نسلیں سنور جائیں گی، میکہ بھی سنور جائے گا، سسرال بھی سنور جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ان کی قوم کی ایک نیک اور پاکیزہ عورت غریبی میں زندگی گزار رہی ہے، اچانک شوہر بیمار پڑ جاتا ہے، ہفتوں دن ہو گئے گھر پہ کچھ کھانا نصیب نہ ہوا، بچے بھوکے ہیں۔ اس عورت نے سوچا چلو پڑوس میں ایک تاجر رہتا ہے، تاجر کے پاس چلتی ہوں اور چل کر کچھ راشن مانگ کر کے لاتی ہوں۔ جو ہی تاجر کی دکان پر پہنچی ہے تاجر سے کہا ہے اے تاجر میرا شوہر بھوکا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، اگر کچھ راشن مل جائے تو میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ تاجر کی
نظر جب اس کے حسن و جمال پر پڑی ہے تو تاجر کی نیت بگڑ گئی ہے. تاجر بول پڑا اے عورت تھوڑی سی دولت کیا ساری دولتیں تیری قدموں میں ڈال دوں گا, بس تو اپنا حسن و جمال میرے حوالے کر دے. اے میری قوم کی شہزادیوں, اگر سلطان رضا کی آواز تجھ تک پہنچ رہی ہے تو ذرا غور سے سننا. یہ تاریخی جملے اس عورت نے اس تاجر سے کہے تھے. اے تاجر, بچپن سے لے کر جوانی تک جس عزت کی حفاظت کرتی رہی, کیا شوہر کی بھوک کی وجہ سے تیرے ہاتھ میں نیلام کر دو؟ جس عزت کی حفاظت شادی کے بعد سے لے کر اب تک کرتی رہی, کیا بچوں کی بھوک کی وجہ سے اس عزت کو تیرے حوالے کر دو؟ اے تاجر, میں بھوکے رہنا گوارا کر سکتی ہوں مگر اپنی عزت و آبرو کا سودا کرنا گوارا نہیں کر سکتی ہوں. اے میری قوم کی شہزادیوں, آج سماج کتنا بگڑ گیا. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے جس ماں کی گود میں جنم لینے والی بیٹی 19 سال بعد ماں کی عزت کو نیلام کر دیتی ہے, 20 سال بعد باپ کی عزت کو نیلام کر دیتی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے اس باپ کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے اس ماں کا کلیجہ نہیں پھٹتا ہوگا؟ اگر کسی کی بیٹی بد چلن ہو جائے تو اس باپ کی جیتے جی موت ہو جاتی ہے. اگر کسی کی بیٹی کا کردار بگڑ جائے تو اس ماں کی جیتے جی موت ہو جاتی ہے. ارے کسی کو مارنے کے لیے بندوق کی چند گولیاں کافی ہے, لیکن گولیوں سے انسان ایک وقت مرتا ہے, لیکن عورتیں بد چلن ہو جائے تو انسان ہر روز مرتا ہے. اس لیے میں اپنی قوم کی شہزادیوں سے کہوں گا, تجھے ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے. یاد رکھنا, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت یعنی سنت مصطفیٰ ایسی سنت ہے کہ اگر تم نے اسے اپنا لیا تو اسلام تجھے عزت و آبرو کی زندگی نصیب کرتا ہے. آج سماج میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سرکار کی سنت کے ذریعہ دلہن کو گھر لاتے ہیں یا داماد کو اپنے گھر پہ اتارتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے گزارش کروں گا, اے میری قوم کی بیٹیاں, غریبی آتی ہے جاتی ہے مگر یاد رکھنا عزت و آبرو کا سودا کر دینا. چما اور سماج کے رذیل شرابی جواری قسم کے لوگوں کے ساتھ تیرا بھاگ جانا, کیا تجھے اس بات کا احساس نہیں ہوتا جس ماں کی گود میں تو نے آنکھیں کھولی اس ماں کے ارمان بھی کچھ ہوں گے, جس باپ کی گود میں تو نے آنکھیں کھولی اس باپ کی زندگی میں بھی کچھ ارمان ہوں گے. اے میری قوم کی بیٹیوں, آج کے اس جلسے میں سلطان رضا کا یہ پیغام محبت یاد رکھنا. یاد رکھنا, دنیا کی ساری ڈگریاں ایک طرف اور ایک عورت کے لیے عزت و آبرو کی زندگی ایک طرف. یاد رکھنا, جس علم میں عزت نہیں ہو اس علم کی ضرورت نہیں ہے. جن ڈگریوں کو حاصل کرنے کے بعد عزت نہیں ہو ان ڈگریوں کی سماج میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اے میری قوم کی بیٹیاں, کتنی غریبی تیری زندگی میں آ گئی. کیا موبائل فون کے لیے تیری عزت کا سودا ہو جائے گا؟ کیا یہ 2-4 روز کی عیاشی بھری زندگی کے لیے تیری عزت کا سودا ہو جائے گا؟ کیا انسٹاگرام اور فیس بک پہ کوئی آوارہ کتا بھیڑیا آ کر تجھے دوستی کر کے بھگا کر لے کر چلا جائے گا؟ کیا تیرا رشتہ تیرے باپ سے اتنا کمزور ہو چکا ہے؟ کیا تیرا رشتہ تیری ماں سے اتنا کمزور ہو چکا ہے؟ کیا تو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اس غریب عورت سے بھی, غریب عورت کا بھی کردار تیری زندگی میں نہیں ہے؟ تو محرم آتا ہے تو سیدہ کے نام سے فاتحہ کراتی ہے, تو محرم آتا ہے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے فاتحہ کراتی ہے. اس لیے میں آپ سے بھی کہوں گا, آپ یاد رکھیے زندگی میں ایک بات, کھانا تو جانور بھی اپنی اولادوں کو کھلاتا ہے. یاد رکھیے گا, آپ کون ایسا جانور ہوگا جس کے بال بچے بھوکے رہتے ہیں؟ بتائیے, چڑیا اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے کہ نہیں کھلاتی ہے؟ جان کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے کہ نہیں پلاتی ہے؟ جتنے روڈ پہ بلی اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے کہ نہیں کھلاتی ہے؟ اگر انسان بھی صرف اپنی اولادوں کو کھانا کھلائے تو انسان اور جانور میں فرق یہی ہے کہ جانور اپنی اولادوں کو صرف کھانا کھلاتے ہیں مگر انسان اپنی اولادوں کو کھلاتا ہے مگر نبی کی سنت کے مطابق کھلاتا ہے. انسان اپنی اولادوں کو سرکار کی سنت کا درس دیتا ہے, انسان اپنی اولادوں کو تعلیم و تربیت سے نوازتا ہے. یعنی جانور میں اور انسان میں فرق یہی ہے, انسان جانور سے علم کے ذریعہ اعلیٰ ہو جاتا ہے, انسان جانور سے کردار و کریکٹر کے ذریعہ اعلیٰ ہو جاتا ہے. اس لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ اپنی اولادوں کو صرف ڈگریاں مت دلائیں, ڈگریاں
بیٹیاں بعد میں دلائیں، بیٹیوں کو سیرت فاطمہ پہلے سکھائیں اور بیٹوں کو سیرت مصطفیٰ پہلے سکھائیں، سیرت مصطفیٰ پہلے سکھائے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش ہوگی، نہیں میاں آپ کا ایک گھر ہے، آپ نے اس گھر کو کیسے سجایا ہے، کیسے سنوارا ہے۔ آج آپ کو صاحب چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھنے سے فرصت نہیں ہے، میں کہوں گا نہیں، آپ اپنے گھر پہ بھی اوقات دیا کریں، اپنے بیٹیوں کے لیے وقت نکالیں، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں، اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالیں، اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکالیں۔ اگر آج آپ نے اپنا قیمتی وقت اپنے گھر والوں کے لیے نہیں نکالا، کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کی بیٹیاں آوارہ ہو جائیں، آپ کے بچے شرابی ہو جائیں، آپ کی بیوی کسی آوارہ عاشق کے ساتھ فرار ہو جائے؟ یہ بڑا نازک دور ہے جس دور میں ہم جی رہے ہیں۔ اس ملک میں کچھ معاملات تو ایسے ہیں جسے بھارت کے ہندو مسلمان سب کو مل کر لڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا نازک دور ہے۔ اے میری قوم کی شہزادیوں، عزت و آبرو کا ہر دور میں خیال رکھنا، یاد رکھیے خود بھی نیک بنیے اور سماج کو بھی نیک بنائیے، اپنے گھر بار کو بھی نیک بنائیے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قرآن میں رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی قرآن کہتا ہے پہلے خود کو بچائیے پھر اپنے گھر والوں کو بچائیے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن نے پہلی ذمہ داری آپ کو دی، یعنی آپ پہلے سرکار کی سنت پہ عمل کیجئے پھر گھر والوں کو کرائیے، پہلے آپ نمازی بنیے پھر گھر والوں کو بنائیے، پہلے آپ نیک بنیے پھر گھر والوں کو نیک بنائیے۔ آپ نے تو یہ سمجھ لیا ہے میاں ہم نیک کیا بنیں گے، تعویذ والے مولوی صاحب تو زندہ ہے، جائیں گے تعویذ لکھوا کر لے کر چلے آئیں گے۔ پورا گھر میں کوئی سسٹم فیل ہوگا، جا کر مولوی صاحب سے کہیں گے حضرت شیطانی بڑھ گئی ہے، ایسا کیجئے نا گھر باندھ دیجئے۔ ارے پگلا گھر باندھ دینے سے سب ٹھیک ہو جاتا تو پورا انڈیا خطرے میں ہے، باندھ دو جا کر کے۔ ظاہر سی بات ہے وقف کی زمین جائیداد خطرے میں ہے، باندھ دو جا کر کے۔ ارے پگلا اس سے نہیں ہوتا، پہلے اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہوگا، پہلے اپنے کریکٹر کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنی بہو بیٹیوں کو دین سکھلانا ہوگا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ 10 لاکھ کا مکان بناتے ہو، 20 لاکھ کا مکان بناتے ہو، چلو میاں 10-20 لاکھ کا مکان چھوڑو، آپ اپنی اولادوں کو سال میں کم سے کم 40-50 ہزار کا کھانا کھلاتے ہو، 10-20 ہزار کا کپڑا خریدتے ہو۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کیا انتظام کیا؟ کون سا انتظام کیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی انتظام آپ نے کیا؟ کہ آپ کہیں گے کہ حضرت سے جا کر حاجی صاحب سے تعویذ لکھوا لیے تھے اور گلے میں پہنا دیے تھے، یہ انتظام کیا؟ کیا آپ کہیں گے گنڈا بنوا کر کے گلے میں پہنا دیے تھے، یہ انتظام کیا؟ یہ کوئی انتظام نہیں ہے۔ انتظام یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے کردار کو سنوارنے کے لیے آپ نے کیا کیا۔ آپ سے میری گزارش ہے جب 10 لاکھ کا مکان بنائیے نا تو اس میں ایک کمرہ عورتوں کی نماز پڑھنے کے لیے بنائیے، عبادت کے لیے بنائیے، اس میں ایک المیرہ اسلامک لائبریری کے لیے خریدیے۔ اگر آپ کے پاس جگہ کی کمی ہے پھر بھی جہاں گھر میں سارے المیرے رہ سکتے ہیں وہاں اسلامک لائبریری کا بھی ایک المیرہ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ 5000 کا ایک المیرہ لائیے اور 2-4 ہزار خرچ کر کے ہندی اردو میں آپ کے گھر کے بچے جو بھاشا پڑھتے ہو اس میں کچھ کتابیں لا کر دین کی رکھیے۔ جیسے کچھ کتابیں ایسی ہیں جسے پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضور صدر الشریعہ کے